تعالیٰ کی محبوبیت کا ذریعہ ان کی محبت اہل بیت ہے اور حسنین کریم کی محبت ہے. تو اللہ کی محبوبیت اس بندے کو حاصل ہو جائے تو اس کو اور کیا چاہیے. اور صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ محب بننے سے بہتر یہ ہے کہ اللہ کا محبوب بنا جائے، کیونکہ محبوب جو بندے بنتے ہیں. اور بابا بلے شاہ کا ایک شعر بھی تھا کہ اچھا پرچا ہوتے بانگا پہنا دے مکے پہلے شو بلے شاہ اساں برکانا ہی کے گور پیا کوئی گور. جو اللہ کے محبوب ہوتے ہیں ان کی قبریں بھی زندہ ہوتی ہیں، ان کی قبروں پر بھی مجھے لگائے جاتے ہیں. تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کی محبوبیت اللہ کی محبیت سے زیادہ افضل ہونا ہے. تو حضور نے خود دعا ارشاد فرمائی کہ جو ان میرے شہزادوں سے محبت کرے گا گویا کہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ہو جائے گا. اور فضائل اور مناقب کو جتنے بیان کرتے چلے جائیں گے، بیان ہوتے چلے جائیں گے. اصل مقصود یہ ہے کہ اس تمام واقعے سے ہمیں سبق کیا حاصل ہوتا ہے. یقیناً میں چند فضائل عرض کیے برحال کیونکہ ہم گفتگو مختصر کرتے ہیں اور تمام حضرات پورے دن کے تھکے ہوتے ہیں، تو مختصر انداز میں کربلا کا جو پیغام ہے وہ آپ کو پہنچانے کی کوشش کروں گا. علامہ نبہانی رحمہ اللہ نے اور دیگر صوفیاء نے صبر و رضا کے مختلف مراتب بیان کیے ہیں. سب سے پہلے صبر ہوتا ہے، صبر کے بعد رضا آتی ہے. اور قرآن کریم میں جو بشارت آئی ہے بشیر صابرین کی خوشخبری دی ہے، پچھلے ماقبل میں جو تمام آیات اللہ تعالیٰ نے آزمائش میں ڈالے گا مال کی کمی سے یا ثمرات کی کمی سے، تو یہ آیت بار بار سن چکی ہیں. تو ان کے لیے خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے. انہیں چاہے جو بھی حالات کا سامنا ہو وہ اللہ کی رضا میں راضی رہتے ہیں، صبر کرتے ہیں. اور صبر کے مقام کے بعد رضا کا مقام حاصل ہوتا ہے. اور پھر رضا کے تین درجے ہیں. تین درجے کون سے ہیں کہ ترک الاختیار قبل القضاء، کہ مشکل آنے سے پہلے بندے کے پاس اختیار ہو کہ وہ مشکل میں نہ پڑے. امام علی مقام کا واقعہ دیکھیں کہ ان کے پاس اختیار نہیں تھا. یہ جانتے تھے کہ اگر میں گیا تو مجھے شہید کر دیا جائے گا. یہ کربلا کا واقعہ کوئی ڈھکا چھپا نہیں تھا، سب جانتے تھے. حضور علیہ السلام نے بشارت میں عطا فرمائی تھی کہ اے نواسے تجھے شہید کیا جائے گا. اور حضور علیہ السلام ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ کربلا کی زمین سے آقا گزر ہوا تو آپ نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. اصحاب کہتے ہیں کہ ہمیں تعجب ہوا حضور علیہ السلام اس مقام پر یہ کیوں تلاوت فرمائی. تو عرض کی کہ یا رسول اللہ اس کی کیا وجہ ہے. تو حضور نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں یہاں خون رسول کی گلیاں بہائی جائیں گی. تو اسی وجہ سے وہ کربلا معاملہ کا جو واقعہ ہے اسی میں یہ اختیار امام علی مقام کو حاصل اگر چاہتے تو اس طرح سفر نہ کرتے اور بیعت یزید کو مارنا قبول کر لیتے. اور ساتھ یہ بھی جو آپ سماعت فرماتے جائیں امام علی مقام نے انکار کیوں کیا تھا. اور انکار کی وجہ سے یہی کہ آپ نے فرمایا تھا کہ میرے جیسا شخص تیرے جیسے شخص کی کبھی بیعت نہیں کر سکتا. یعنی حسینیت کبھی بھی یزیدیت کے مادات نہیں آ سکتی. اور آج کے دور میں بھی جو حسینی ہے وہ کبھی بھی یزیدیوں کا ساتھ نہیں دے گی. یزیدیت صرف ایک شخصیت کا نام نہیں ہے بلکہ ایک نظام کا نام ہے. اس نے اسلام کی حدود کو پابند کرنا چاہا تھا اور نظام کو بدلنا چاہا تھا. تو امام علی مقام نے اس کے تدارک کے لیے تمام اقدامات کیے تھے. تو بہرحال یہ پہلا جو رضا کا مرتبہ ہے اس پر آپ سب سے پہلے اسی مقام پر پال رہے کہ ترک الاختیار قبل القضاء، کہ مشکل پیش آنے سے پہلے آپ نے اختیار کو چھوڑ دیا اور اللہ کی راہ میں آپ سفر کے لیے روانہ ہوئے. دوسرا مقام آتا ہے سرور القلب بمر القضاء، کہ جب مشکلات اور تقدیر کی چھری چلتی رہے اس وقت انسان کا رد عمل کیا ہونا چاہیے. پورا خاندان رسول امام علی مقام کی آنکھوں کے سامنے قربان ہو اور ہر ایک کے لاش مقدسہ کو آپ اپنے کندھوں پر لے کر خیمے میں لاتے تھے. تو اس وجہ سے یہ تقدیر کی چھری چلتی رہی حتیٰ کہ نوجوان صاحبزاد خان اور 6 ماہ کا بچہ بھی آپ نے قربان کر دیا، لیکن آپ کے قدم مبارک مقام رضا سے لڑکھڑا نہیں. ابھی میں نے حوالہ دیا کہ امام نبہانی کا جنہوں نے جامع کرامات اولیاء میں ایک شیخ کا مسجد ان کا نام ہے شیخ احمد. یہ بھی ان کا کہا جاتا ہے کہ وہ بزرگ کے جو مقام رضا پر فائز تھے. اب تمثیل مثال کے ذریعے سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ مقام رضا کتنا مشکل ہوتا ہے اور کتنوں کے قدم بڑھا جاتے ہیں. انتہائی کامل شہر تھے، مقام رضا پر فائز تھے.
آپ کا صرف ایک ہی بیٹا تھا اور اس پر آپ کے بیٹے پر حالت رضا طاری ہو گئی. آپ کی بیوی آپ کے پاس آئی اور آپ گزار کی کہ آپ کا اپنے مولا سے بڑا تعلق ہے، اپنے رب سے دعا کیجیے کہ میرے بیٹے کی زندگی میں اضافہ فرما دے. آپ کی بیوی روتی رہی، منت سماعت کرتی رہی، لیکن آپ نے کوئی جواب نہ دیا اور اللہ کی رضا پر راضی رہے. یہ وہ کٹھن مسئلہ ہوتا ہے، اولاد سے بڑھ کر انسان کو کوئی شے پیاری نہیں ہوتی، لیکن آپ خدا کی رضا پر راضی رہے اور جو مراحل آپ کے بیٹے پر گزرتے رہے آپ اس پر راضی رہے. لیکن اور روایت میں یہ آتا ہے کہ جب اسرائیل علیہ السلام آپ کے بیٹے کی روح قبض کرنے لگے اور حالت رضا طاری ہوئی تو شفقت فطری سے یہ حالت دیکھی نہ گئی اور والد کی شفقت غالب آ گئی. تو آپ نے آسمان کی طرف نظر کر کے دیکھا تو آپ نے امام نعمانی لکھتے ہیں کہ آپ کے صرف نظر کرنے سے ہی لوح محفوظ میں تقدیر بدل دی گئی اور آپ کے بیٹے کی جان کو بخش دیا گیا اور اس کی عمر میں اضافہ کر دیا گیا اور ملک الموت علیہ السلام سے کہا گیا کہ آپ لوٹ جائیے، اس کی عمر میں اضافہ کر دیا گیا. تو حضور علیہ السلام کی امت کے جو آپ کے اولیاء ہیں ان کی ایک نظر سے تقدیر بدل سکتی ہے. تو امام اگر چاہتے تو خانوادہ رسول کے شہزادے ہیں اور حضور نے ان کو اپنا بیٹا بنا ہے، اگر یہ چاہتے تو یہ بھی اس طرح معاملہ فرما سکتے تھے. لیکن بسرور القلب ان کے دل میں اس بات کی خوشی تھی کہ اگر مولا اس بات میں خوش ہے تو ہم بھی اس کی رضا میں راضی ہیں. اگرچہ تقدیر کی چھری چلتی رہی لیکن مالک کی رضا اسی میں ہے تو ہم بھی اسی بات پر راضی ہیں. تیسرا درجہ رضا کا آتا ہے فقدان المراد بعد القضاء، کہ سب کچھ پیش آ جانے کے بعد شکوہ زبان پر نہ آنا. آپ پورے تاریخی واقعات کو پڑھ کے دیکھیے، پوری سیرت پڑھ کر دیکھیے کہ خانوادہ رسول امام علی مقام کو پوچھا آپ کے کسی ایک فرد ایک فرد نے بھی زبان پر کوئی شکوہ نہیں لایا کہ آئے ہم پر مسائل ٹوٹ پڑے، آئے ہم پر مظالم آئے. اور پورا کا پورا خاندان ان کی آنکھوں کے سامنے مقتل میں قربان ہوتا رہا، لیکن کوئی بھی ماتم ہونا خیموں میں نہیں ہوا. اور تم کا ہوتے کہ ہر ایک نے صبر کا دودھ بھی رکھا تھا اور ہر ایک جو خوراک تھی وہ اللہ تعالیٰ کی رضا سے وہ پلے بڑے تھے. تو ایک شخص نے بھی آپ کے خاندان کی نوجوان بیویاں سب کے سب اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی تھے اور کسی کی زبان پر کوئی شکوہ نہ رہا. آخر کار امام علی مقام پر وہ وقت آتا ہے کہ جس کا کرسیان فلک بھی انتظار کر رہی تھی اور چشم فلک جس کو دیکھنے کے لیے ترس رہی تھی. امام علی مقام نواز رسول گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں اور سینکڑوں یزیدیوں کو واسطے جہنم کرنے کے بعد زخموں کی داغ نہ لاتے ہوئے گھوڑے سے زمین پر تشریف لاتے ہیں اور کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں گرم مٹی پر ہاتھ لگا کر تیمم کر کے ظہر کی نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. قیام و رکوع تک تو کوئی یزیدی آپ کے پاس نہ آ سکا، لیکن جو ہی امام سجدے میں گئے تو دشمن کا وار آپ کے گلوئے مبارک پر چل پڑا اور حق کی طرف سے اور قضا کی طرف سے یہ ندا آ گئی کہ یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے حسین آج بلاوا آ گیا ہے، کیا آپ ہماری رضا سے راضی ہیں؟ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی کہا سبحان ربی الاعلیٰ، اے مالک میں تیری رضا پر راضی، بتا تو بھی حسین سے راضی ہے کہ نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقام ارشاد فرمایا کہ فادخلی فی جنتی وادخلی فی عبادی، کہ آپ اگر میری رضا پر راضی ہیں تو میرے مقرر بندوں میں شامل ہو جائیے اور آپ کا جنت میں ہے. اور امام علی مقام کو جامع شہادت نوش کرنے کے بعد بھی آپ کا شکوہ زبان بنانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ کی شہادت کے بعد بھی جتنا عرصہ خاندان رسول زندہ رہے آپ کے گھر کے افراد کسی ایک شخص نے بھی مسائل کا ذکر نہیں کیا. امام زین العابدین 40 سال واقع کربلا کے بعد زندہ رہے اور کردار کا عالم یہ تھا کہ ایک یزیدی لشکر میں سے فرد جس کو یزید نے کسی کام کی سزا دینا چاہی لیکن وہ بھاگنے کے لیے امام زین العابدین کے خیمے کا رخ کرتا ہے اور پیاس کے عالم میں آپ سے پانی کا مطالبہ کرتا ہے.
تو آپ کا کردار دیکھیے کہ آپ اس کو پانی پیش کرتے ہیں، اور یہ روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ 3 دن تک وہ شخص آپ کے یہاں مہمان رہتا ہے، اور جب وہ روانہ ہونے لگتا ہے تو آپ اس کے ساتھ بڑا شفقت والا معاملہ فرماتے ہیں، اور ساتھ رکھ کے سفر بھی دے کر بھیجتے ہیں کہ سفر کے جو سامان دیا جاتا ہے تو وہ بھی آپ نے ساتھ دے کر بھیجا۔ تو جنوبی شخص وہ ان کے خیمے سے باہر جانے لگا تو اس کے قدم رک گئے، اور اس نے سوچا کہ شاید امام نے مجھے پہچانا نہیں، اور پیچھے مڑ کر کہتا ہے کہ آپ نے شاید مجھے پہچانا نہیں کہ میں کیا ہوں۔ تو امام نے مجھے کہ تیرے دل میں یہ خیال کیوں کر گزرا کہ میں نے تجھے نہیں پہچانا؟ تو اس نے کہا کہ اگر آپ مجھے پہچان لیتے تو میرے ساتھ یہ معاملہ نہ کرتے۔ تو امام نے اپنے مقام کے شہزادے کا حوصلہ دیکھیے، انہوں نے کہا کہ اے ظالم، میں تجھے اس وقت سے جانتا ہوں جب تم نے میرے باپ کے خون کے ساتھ ہولی کھیلی تھی، لیکن وہ تمہارا کردار تھا، یہ ہمارا کردار ہے۔ یہ ہے اولاد علی کا کردار اور آپ کا مقام، اور یہ تھا وہ